آپ نے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کے کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اس سے اوپر کام خراب ہے۔ اما اذا ابا، اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ثلث للطعام، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے، وثلث للماء، اور پھر 1/3 پانی کے لیے رکھے، وثلث للنفس، اور 1/3 خالی رکھے۔ بیمار نہیں، تقدیر آوے تو وکھری کر لے، یہ بیمار نہیں ہوتا۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے، جتنے آج ہو رہے ہیں، جتنے آئندہ ہوں گے، سب یہ کھانے کی وجہ سے۔ رکدے ہی نہیں، کھدی جندن کھدی جندن کھدی۔ میرے نبی نے صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں کھایا، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ توڑے فریج بھرے پہ ہوندے، اور ڈاکٹروں دے بھی بھرے پہ ہوندے فریج۔ پھر ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا، حضرت علی کی بہن، تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے، تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی۔ زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے۔ آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے۔ اب لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کے رکھے ہوتے۔ یہ پہلے کھانا نہیں، پہلے وہ ہمارے مطلب اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں، وہ کھانا روٹی بچ جاتی تھی تو میری ماں تقسیم کر دیتی تھی۔ انہوں نے جامن تو بعد فریج آ گیا، اسی ویٹ ٹھوکنے شروع کر دیتے، ہو جو قریبوں کو جاتا تھا وہ ہمارے فریجوں میں جانے لگا۔ اور یہ کھانا خراب کرتا ہے، یہ پروسیس کھانے، یہ جنک فوڈ، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام۔ پیٹ بھر کر، ایک صحابی تھے ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی ماری، یوں کہا، ایسے کر کے کہا کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا تو اور مصیبت ہے۔ جس کو اللہ نے نفیس بنایا، حسین بنایا، اس کھا کھا کے اپنی تباہی پھیر چھڑی۔ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیو، پڑھو۔ اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا ہر سامان چھپا کے رکھا ہے۔ آپ معراج سے اترے تو ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ احتجم احتجم احتجم۔ آپ نے آخری حجامہ حج کے احرام باندھے ہوئے یہاں پر لگوایا تھا، یہاں ایک، یہاں اور ایک یہاں پر لگوایا تھا۔ تو آپ ساری زندگی اس کے بعد حجامہ کرواتے رہے، لیکن صرف حجامے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک پوری زندگی سسٹم پر نہیں آئے گی۔ ہم اندھا دھند کھائیں گے تو حجامہ چھوڑ کو حجامے دا پیو بھی آ جاوے تو کچھ نہیں بنے گا۔ اس کمبخت کو بھوکا رکھو، اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے لیے پکی ہوئی روٹی کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا، ایسی خیر اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ کوفے میں 2 شخص آئے،
ایک شخص آیا، کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے، تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا، وہ امیر المومنین تھے، کہا وہ آتے ہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسنین آ گئے، تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے، ان کے لیے کھانا لائے، بہترین کھانا، اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ستو کھا رہا تھا، پھیکے ستو۔ تو وہ مہمان کہنے لگا یہ غریب بیچارہ ستو کھا رہا ہے، میرے آگے ایسا کھانا ہے، اس کو بھی بلا لو وہ بھی کھا لے۔ کہ یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لیے آئے ہو، ان کے ستو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے، اور طاقت اتنے تھی کہ خیبر کا دروازہ پھاڑ دی۔ اور میں نے استنبول میں آپ کی تلوار دیکھی، وہ تلوار ویک کے ڈر لگتا ہے، اتنی وزنی اور بھاری تلوار۔ تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو حجامے کے ساتھ اس کو بھی اصول بنائیں، ایک وقت میں کئی کھانے اکٹھے مت کریں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، پیٹ بھر کے مت کھائیں۔ پہلے چاول کھان دیں پھر روٹی نہیں شروع ہو جاندے، پہلے روٹی کھان دیں پھر چاول نہیں شروع ہو جاندے، تو اتو حلوہ پوڑی بھی آ جاندہ، راتی حلوہ پوڑی، ایڈی جہالت، سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہوں، پھر سیوان اپ پیندن تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باہر نکل جاندے ہیں، شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہویا، تیرا ستیہ ناس ہو گیا۔ تو اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں۔ ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے، آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبوی، جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا۔ میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پرنسپل بھی بنے نشتر کالج کے، تو ان کو میں نے وہ علامہ ذہبی کی ہے طب نبوی، اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، وہ میں نے سنایا۔ کہنے لگے جو شخص اس پہ عمل کرے گا بس مر جائے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی بھی کھانا بھی ہو۔ میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو غذا کے ماہر ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، نیوٹریشنل، انڈیا کا تھا، میرا دوست تھا۔ تو میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، تو وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران۔ میں نے کہا سنت ہے کھانے کے دوران پانی پینا؟ تو کہنے لگا حضرت معاف کیجیے گا، جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیو، پانی نہ پیو۔ تو اپنے کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جذباتی پنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتے ہیں، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب ہیں، غذائیں غلط ہیں۔ اپنے جسم کو بھوک کا عادی بناؤ۔ تو اللہ پھر حجامہ بھی مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام فرمائیں کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جب جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت آ چکا ہے، تو آپ نے کہا آ جائے، تو اس نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اجازت ملے تو اندر چلے جانا اور نہ ملے تو واپس آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری روح نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ شکر کرو یہ سوال پوچھ لیا، نہیں تو ہم جانور ہی بن جاتے۔ تو جبریل نے آ کر کہا اللہ کہہ رہے ہیں
تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے کہا لا انا قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ ملک الموت کو کہا اللہ کے حکم کو پورا کر، اور کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں سے برا سلوک نہ کرنا۔ اتنی گالی بولی جاتی ہے، اتنی ماں بہن کی گالی بولتے ہیں۔ ہمارے جدی پشتی مراسی بھی ہوتے ہیں، لوہار بھی ہوتے ہیں، نائی بھی ہوتے ہیں، زمیندارہ سسٹم ہے ہمارا قدیم۔ تو ہمارا ایک لوہار، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو آ کے میرے پاس بیٹھا اور چپ کے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا، میں کہا اللہ بخش کیوں آئی؟ کچھ نہیں میاں صاحب، غریباں دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی ہے، صرف زمینداراں دی ہوندی ہے۔ پھر رونے لگا۔ کسی نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی تھیں، ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی تھیں، تو وہ اس پر میری پناہ لینے آ گیا۔ غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، یہ صرف زمینداراں دی ہوندی ہے۔ تو یہ دو الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمان، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ ہمارے نوکروں کے برتن کچن میں الگ ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو طب میں مہارت عطا فرمائے۔ یہ بہت اعلیٰ علم تھا اور ہے، لیکن اس پہ وہ محنت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، تو اس نے وہ ترقی نہیں کی، ورنہ یہ طب اسلامی ایک اللہ کا تحفہ ہے۔ کوئی اس کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہیں۔ اوہو، بس آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آپ لوگ محنت کرو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو رائیں سجھائے گا، سکھائے گا۔ یہ میں کبھی کبھی ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں، یہ ساری تحقیقات یورپ سے کیوں آتی ہیں؟ تم لوگ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ پہلے ہسپتال جاندے ہو، پھر کلینک جاندے ہو، رات نو تھک کے آ کے پہ جاندے ہو، وہ پیسہ ہی وٹی جاندے ہو۔ اور کوئی ریسرچ پر، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، اگر ریسرچ پر کوئی کام کرو تو کوئی یہاں کا ڈاکٹر بھی کہے کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے، وہاں سے ٹھیک آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، غلط آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو غلام قومیں اس وقت تک کبھی آزادی نہیں پا سکتی جب تک ان کا علم اپنا نہیں ہو۔ علم کوئی کسی کی میراث ہے؟ جو کوریا والوں نے انگریزی پڑھی ہے، یہ سارے ڈاکٹر ادھی اردو بولندے ہیں، ادھی انگریزی بولندے ہیں۔ یہ تو جب تک اردو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں انگریزی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک انگریزی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اردو شروع ہو جاتی ہے۔ چائنا والوں نے انگریزی سیکھی ہے، جاپان والوں نے انگلش سیکھی ہے۔ یہ تو علم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ دے دے گا۔ تو بس یہی میری چند گزارشات تھیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔